ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ سورہ رحمان میں بلند و بالا پہاڑوں کی طرح آبی جہازوں کا ذکر کیا۔ اس میں حکمت منفعت کیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 24 اور 25 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کے لیے جوار جاریہ کی جمع کشتیاں ہیں۔ المنشآت، منشآت کہتے ہیں تیار شدہ آبی جہاز جو بہت بلند ہوں۔ فی البحر، سمندروں میں، کالآلام، پہاڑوں کی طرح۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْآلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح ابھرے ہوئے رواں دواں آبی جہاز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں سمندری خزانوں کی تصویر کشی کی کہ ان میں کتنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، منفعتیں ہیں، کہ بڑے بڑے آبی جہاز جو نقل و حمل کے ذرائع ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے حکم سے پانی کے پیٹ پر رواں دواں ہے۔ یہاں قرآن مجید کی بلاغت کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان جہازوں کا ذکر کیا، ان کشتیوں کا ذکر کیا، ان سفینوں کا ذکر کیا، لیکن ان میں سوار انسانوں کا تذکرہ نہ ہوا۔ یہاں ان میں لادے جانے والے سامان کا ذکر نہ ہوا، بلکہ ان سفینوں کا ذکر ہوا، ان آبی جہازوں کا ذکر ہوا جو دریاؤں اور سمندروں کی موجوں کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ دراصل اس میں دعوت دی گئی سورہ رحمان پڑھنے والوں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْآلَامِ، یہ جو سمندروں کے اندر بلند و بالا پہاڑوں کی طرح آبی جہاز تمہیں رواں دواں دکھائی دیتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح پانی کی موجوں کو مسخر کر کے ان کو چلانے والا کون ہے، ان کو رواں دواں کرنے والا کون ہے؟ یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ اللہ ہے جو ان کو چلاتا ہے، جو ان کو رواں دواں کرتا ہے۔ اللہ ہے جس کے حکم سے سمندروں کی موجیں مسخر ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ جس وقت ان جہازوں اور آبی کشتیوں کے لیے وہ موجوں کو مسخر کر دیتا ہے، تو اے حضرت انسان، جب تم اس کے حکم کے پابند ہو تو تمہارے لیے بھی وہ بہت سی چیزوں کو کھول دے گا، تمہارے لیے بھی وہ راستے بنا دے گا۔ آیہ مقدسہ میں منشآت کا کلمہ استعمال ہوا، جس کا معنی ایجاد بھی ہے، انشاء بھی ہے، اور اس کا معنی اونچا اور بلند ہونا بھی ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْآلَامِ، کھلے سمندر میں آبی جہازوں کا اگر دور سے نظارہ کیا جائے تو پہاڑ ایسی موجوں پر آبی جہاز جب موج کے ساتھ نیچے ہوتے ہیں تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے جہاز سمندر میں غائب ہو کر غرق ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے جس وقت جہاز کو وہ موج اپنے کندھوں پر سوار کر کے اوپر لاتی ہے تو قرآن مجید اس منظر کو قاری قرآن کے سامنے، سورہ رحمان پڑھنے والوں کے سامنے رکھتا ہے، اور فرمایا اسی نعمت کا ذکر کرتا ہے منشآت کہہ کر، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْآلَامِ، اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے، یعنی اللہ ہی کے حکم سے یہ پابند ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے تم سمجھتے ہو شاہد یہ ڈوب گیا جہاز، دور سے دیکھنے والا، لیکن اگلے ہی لمحے موج اٹھا لاتی ہے۔ کالآلام، وہ بلند و بالا پہاڑوں کی طرح، اور بادبان بھی اس کا مفہوم کیا جاتا ہے۔ آلام جو جہاز کے لیے ہواؤں
کا رخ متعین کر کے سفر کی راہوں کا تعین کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی اس نعمت کو بھی یاد دلایا۔ اچھا، یہ انسانوں کے لیے تو کشتیوں، سفینوں اور آبی جہازوں کے فائدے سمجھ آتے ہیں، لیکن اس 24 آیت کے بعد 25 آیت میں دونوں گروہوں کا ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تفسیر تبصرہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ جنات کے لیے بیشتر جو غذائیں ہیں وہ سمندر سے انسان ہی نکال کے لاتے ہیں، کوئلہ اور دیگر اجناس۔ ممکن ہے، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آگ کی لپٹ کی وجہ سے سمندر میں جنات غوطہ زن نہ ہو سکے، اس لیے وہ انسانوں ہی کے ذریعے انسانی ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان کی خوراک سمندر سے نکالی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی حکم اور اس کی قدرت کے کرشمے ہے۔ اسی کو سورہ رحمان کہتی ہے، رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ؟ جب وہ رب اتنی نعمتوں سے تمہیں نواز رہا ہے تو تم بھی اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین سورہ رحمان کی برکتیں، رحمتیں، فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی اطاعت کی بھی توفیق دے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔